یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 25۔ ولیم ہیڈ سلیمانکی سے شام 4 بجے جلال آباد پہنچا اور بنگلے پر جانے کے بجائے سیدھا دفتر چلا گیا۔ دفتر کا اکثر عملہ گھر جا چکا تھا، لیکن نجیب شاہ اور 2-4 کلرک ابھی موجود تھے۔ نجیب شاہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ صاحب اپنا دورہ مختصر کر کے دفتر پہنچ رہے ہیں۔ نجیب شاہ نے اپنے ساتھ کچھ کلرک بھی روک لیے تھے کہ کچھ ہی دیر پہلے ڈپٹی کمشنر فیروز پور کی طرف سے ولیم کے لیے ایک میٹنگ کال موصول ہوئی تھی، جس میں ولیم کو فیروز پور طلب کیا گیا تھا۔ دوسرا، شاہ پور کے کیس کی خبر بھی اسے مل گئی۔ اس نے محسوس کیا شاید ان 2 وجوہات اور ایمرجنسی کچھ کام کرنا پڑ جائے۔ ولیم نجیب شاہ سے سلام لیے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ڈی ایس پی لوئس بھی تھا، جو ابھی مگر ولیم کے آنے سے پہلے دفتر پہنچا تھا۔ ولیم اپنی کرسی پر بیٹھا تو سامنے ایک لیٹر پڑا تھا۔ اسے پڑھتے ہی ولیم کے موڈ مزید خراب ہو گئے۔ اسے کل صبح فیروز پور طلب کیا گیا تھا۔ ولیم کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ ایک طبیعت میں مسلسل سفر کی تھکاوٹ کا بوجھ تھا، دوسرا جلال آباد کا چارج لیتے ہی یہاں امن و امان کی خرابی نے اسے مزمحل کر دیا تھا، جو دوسرے کاموں کی طرف سے توجہ ہٹانے کا موجب بن رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر یہ دوسرا قتل اور لوٹ مار کا واقعہ پیش آ گیا۔ غضب یہ کہ دونوں کی ذمہ داری ایک ہی شخص پر عائد ہوتی تھی اور وہی شخص ابھی تک گرفتار نہیں ہوا تھا۔ دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد ولیم نے لوئی کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر لوئی، یہ سردار سودھا سنگھ کیا بلا ہے؟ آخر یہ شخص جرم کرنے میں اتنا دلیر کیوں ہے؟ حالانکہ اچھی طرح جانتا ہے حکومت اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنے والی۔ یا لوئی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، میں یہ سمجھوں کہ حکومت کے ساتھ اندر خانے اس کے کچھ معاملات چل رہے ہیں جس کی مجھے خبر نہیں، اسی وجہ سے وہ ابھی تک جودھا پور والے معاملے میں گرفتار نہیں ہو سکا، یا یہ کہ ان مجرموں کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری بھی مجھے پر عائد ہوتی ہے، حالانکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں تحصیل کا پولیس افسر نہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہوں، جس کا کام علاقے میں صرف امن و امان برقرار رکھنا ہی نہیں، تحصیل کو 1935 سے نکال کر 1936 میں داخل کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے جو وزن آپ کے اٹھانے کے لائق ہے وہ بھی میرے سر پر گریں گے۔ لوئس، اگر یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا تو لوگ سمجھیں گے تحصیل میں پولیس افسر کی ضرورت نہیں۔ یہ بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے، ایسی گاڑی چلنا مشکل ہے۔ ڈی ایس پی لوئس نے ولیم کی دھمکی کی آواز صاف سن لی تھی، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا کہ غلطی اسی کی تھی۔ اس نے ایک دفعہ تو شرمندگی سے آنکھیں نیچی کر لی اور کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ولیم اپنی بات میں سچا ہے۔ اگر جودھا پور والے واقعے کے فوراً بعد سردار سودھا سنگھ کو گرفتار کر لیا جاتا تو معاملہ اتنا گھمبیر نہ ہوتا، مگر افسوس اس نے سارا کام تھانے دار پر چھوڑ کر خود چھٹی مکمل کرنے کی ضد پوری کی، جس کی وجہ سے سب معاملہ خراب ہو گیا۔ اس سب سے بڑھ کر اصل خرابی یہ ہوئی کہ ولیم کے آتے ہی دشمنیوں کے پٹارے کھل گئے، جس کی وجہ سے جلال آباد میں دنگا فساد شروع ہو گیا اور پولیس کی پے ببے سبکی ہونے لگی۔ لوئس کی خاموشی کو کافی دیر گزر گئی تو ولیم دوبارہ بولا، لوئس، کیا آپ جانتے ہیں مجھے دیوار سے باتیں کرنے کی عادت نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں ایک ریکارڈ میں اپنے گزارشات جمع کر دوں تاکہ آپ تسلی سے وہ بار بار سن کر مجھے 1-2 ماہ کے بعد جواب دے دو۔ سر، یہ بات نہیں، لوئس نے ہمت کر کے ولیم کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر اگر آپ کو میری لفظوں کا مفہوم پہنچ گیا ہے تو میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ مجھے بتایا جائے سودھا سنگھ ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہو سکا؟ آخر سارے معاملے کے پیچھے کیا ہے؟ سر، 1-2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔
لوئس بولا۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ مجھے کھل کر بتائیں، ولیم نے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں صبح فیروز پور جا رہا ہوں ایک میٹنگ کے سلسلے میں۔ میں جانتا ہوں یہ معاملہ سب سے پہلے زیر بحث آئے گا۔ مجھے پتا ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے سر، لوئس تحمل سے بولا، سدھا سنگھ اس وقت جھنڈو والا میں موجود نہیں ہے۔ پہلے کیس کے معاملے میں ہم سے واقعی غلطی ہوئی کہ بروقت کارروائی نہ کر سکے، جس میں تھانے دار دیدار سنگھ کا زیادہ ہاتھ ہے۔ وہ غالباً ڈر گیا تھا۔ ادھر میں خود یہاں موجود نہیں تھا، اس لیے تفتیش میں کافی وقت لگ گیا۔ جس وقت آپ جھنڈو والا میں گئے، سردار سدھا سنگھ واقعی حکومت سے ڈر گیا تھا، لیکن اس نے اس کا الٹا اثر لیا اور اسی رات غلام حیدر کے خلاف ایک سازش تیار کی، جس میں اس نے 2 مسلمان سرداروں کو بھی ملا لیا۔ وہ سردار کسی طرح سے پہلے ہی غلام حیدر کے باپ سے خار کھائے بیٹھے تھے۔ اس حملے میں سردار سدھا سنگھ خفیہ طور پر عبد الگجر اور شریف بودلہ کا پارٹنر تھا، لیکن سدھا سنگھ کے لیے برا یہ ہوا کہ اس میں وہ بندہ مارا گیا جو خاص سدھا سنگھ کا آدمی تھا، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اس پر عدالت میں پہلے ہی بہت سے مقدمات چل رہے ہیں۔ وہ مرنے والا متھا سنگھ ہے، جس نے کئی لوگوں کا پہلے بھی قتل کیا ہے، لیکن ظاہراً اس پر کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کی خاص وجہ سردار سدھا سنگھ سے لوگوں کا خوف ہے۔ یہ خوف اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، سردار امر سنگھ کے سبب سے ہے، جو مہاراجہ پٹیالہ کے دربار میں معتمد ہے اور سردار سدھا سنگھ کا چچا ہے۔ اس کے علاوہ سدھا سنگھ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ وہ اپنے گاؤں کی رعیت کا خاص خیال رکھتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک رہتا ہے، لہٰذا وہاں سے کوئی بھی شخص سدھا سنگھ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ البتہ یہ کام فوجا سیوں کے بھتیجے کے ذریعے ہو گیا، تو یہ سدھا سنگھ کا خاص آدمی تھا۔ ولیم نے لقمہ دیا۔ جی سر، اور اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، لوئس نے وضاحت کی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، فوجا سیو اس تمام واردات کے خلاف تھا، لیکن سدھا سنگھ کے دوسرے آدمیوں نے اس کی نہیں چلنے دی۔ اسی وجہ سے ان کے درمیان تلخی پیدا ہوئی، جس میں فوجا سیو کے بھتیجے نے اپنی اور اپنے چچا کی سبکی محسوس کی، اور اس نے تمام حالات کی مخبری تھانے دار دیدار سنگھ کو کر دی، جو اس نے میرے گوشے گزار کر دی۔ اب کیا کرو گے ان کا؟ ولیم نے بیل کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ آپ جو حکم دیں گے ویسے ہی ہوگا، لوئس نے ولیم کی خوشنودی کے لیے مکمل تابعداری سے کہا۔ اتنے میں ولیم کی بیل پر کرم دین اندر داخل ہوا، جس کے آتے ہی ولیم نے حکم دیا، کرم دین 2 کپ کافی بنا لاؤ۔ حکم سنتے ہی کرم دین باہر نکل آیا۔ ولیم لوئس سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ لوئس، اگر آپ کے خیال میں میرے جھنڈو والا میں دورہ کرنے کی وجہ سے یہ بعد والا سانحہ پیش آیا ہے، تو اب میرے حکم دینے کی وجہ سے ایک اور سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کیا کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیدار سنگھ کو معطل کر دو۔ ہماری حکومت میں ڈرپوک آدمی کا کام نہیں ہے۔ سر، ایک بات طے ہے، لوئس نے ولیم کے لہجے میں چھپی ہوئی گہری طنز کو محسوس کرتے ہوئے کہا، وہاں پر ہمیں سردار سدھا سنگھ نہیں ملے گا، وہ پٹیالہ چلا گیا ہے، لیکن کل میں ایک سخت کارروائی کرنے کے لیے خود جھنڈو والا جا رہا ہوں۔ پہلے مرحلے پر سردار سدھا سنگھ کا تمام مال مویشی ضبط کر لیے جائیں گے، کچھ لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے گرفتار بھی کیا جائے گا، تاکہ لوگ خوف میں مبتلا ہو کر حکومت کے سامنے وہ کچھ بول دیں جو وہ عام حالات میں کہنا پسند نہیں کرتے۔ یہی کچھ عبد الگجر کے ساتھ کیا جائے گا۔ یقیناً وہ خود تو ابھی روپوش ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا خاص گواہ بلا کھمبو اہم ثبوت ہے، جس کو زخمی حالت میں چک شاہپور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب رہا تھانے دار دیدار سنگھ، تو اسے آپ کے حکم کے مطابق ابھی معطل کر دیا جائے گا۔ گڈ لوئس، ولیم نے مطمئن انداز سے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، جو کچھ ہی دیر پہلے کرم دین وہاں رکھ کر چلا گیا تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ میں آئندہ کسی بھی ایسے واہیات واقعے کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ ہی میری سروس اجازت دیتی ہے کہ تحصیل میں روز روز اس طرح کے تماشے ہوتے رہیں۔
میں کل صبح 7 بجے ہی فیروزپور نکل جاؤں گا اور کل شام تک لوٹ آؤں گا. آپ پرسوں پوری تحصیل کی پولیس کے افسران کو میٹنگ پر بلاؤ. میں دیکھنا چاہتا ہوں جلال آباد میں کون کون سے سورمے بستے ہیں اور وہ کس طرح یہاں فساد برپا کر رہے ہیں. اتنا کہہ کر ولیم اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ڈی ایس پی لوئس بھی. شام کے 6 بج چکے تھے. ولیم اور لوئس کمرے سے باہر نکلے تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا. دونوں جیسے ہی ڈیوڑیاں پار کر کے کھلی جگہ پہنچے تو انسپیکٹر متھرا اور تھانے دار دیدار سنگھ وہاں موجود تھے، جو کئی گھنٹے پہلے ولیم کے دروازے پر آ بیٹھے تھے اور بہت خوف زدہ بھی تھے. دونوں نے آگے بڑھ کر ولیم کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا، جس کا ولیم نے کوئی نوٹس نہ لیا، گویا انہیں جانتا ہی نہ تھا، اور سیدھا آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا. حالانکہ کچھ دن ہی پہلے انسپیکٹر متھرا کے ساتھ ولیم نے ایک لمبا سفر بھی کیا تھا، جس میں بہت سی باتیں بھی ہوئی تھی. سی آئی ڈی انسپیکٹر متھرا ولیم کا یہ انداز دیکھ کر بہت گھبرا گیا. شاید وہ پیچھے چلنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن اسے لوئس نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا. چنانچہ وہ دونوں وہیں رک گئے اور حیران تھے کہ اتنے گھنٹے دفتر میں انتظار کروانے کے بعد ولیم نے ان سے ایک لفظ تک نہیں کہا. پھر متھرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ لوئس صاحب نے معاملہ کچھ نہ کچھ نپٹا لیا ہوگا. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.